ہندوستان کے ساتھ تجارتی رشتے کی بحالی کا خواہاں، پاکستان سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد تجارت روک دی گئی تھی۔ اسلام آباد۔ پاکستان سنجیدگی کے ساتھ ہندوستان سے تجارتی تعلقات کو پھر سے بحال کرنے پر غور کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے یہ بات کہی ہے۔ ان کا یہ بیان پڑوسی ملک کے ساتھ سفارتی رخ میں ممکنہ تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے تجارتی تعلقات اگست 2019 سے معطل ہیں۔ جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق بروسلس میں نیوکلیائی توانائی سربراہ کانفرنس میں حصہ لینے کے بعد ڈار نے لندن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ تبصرہ کیا۔ انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ نقدی بحران سے نبرآزما ان کے ملک کی تجارتی کمیونٹی ہندوستان کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں پھر شروع کرنے کی خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ نے ہفتے کو کہا کہ پاکستان کاروباری چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت پھر سے شروع ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تجارتی رشتے پھر بحال کرنے پر غور کریں گے۔ ایکسپریس ٹریبیون اخبار نے ڈار کے حوالے سے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تجارت کے معاملوں کو سنجیدگی سے دیکھیں گے۔ ان کے تبصرے ہندوستان کے تئیں سفارتی رخ میں ممکنہ تبدیلی کا اشارہ دیتے ہیں۔ حکومت ہند کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 370 کو مسترد کیے جانے، جموں و کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو رد کیے جانے اور ریاست کو 2 مرکز کے زیر انتظام خطوں میں تقسیم کیے جانے کے بعد پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ اپنی سفارتی سرگرمیوں کو کافی کم کر دیا تھا۔ حالانکہ پاکستان مسلسل کہتا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی ذمہ داری ہندوستان پر ہے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کی پیشگی شرط کے طور پر اسے ہندوستان کو کشمیر میں اپنے یک طرفہ اقدامات کو واپس لینا ہوگا۔ ہندوستان نے حالانکہ اس مشورے کو خارج کر دیا ہے اور پاکستان کو واضح کر دیا ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ کا مکمل مرکز کے زیر انتظام خطہ ملک کا اٹوٹ حصہ ہے۔ واضح رہے کہ فروری 2024 میں ہندوستانی حکومت نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کچھ تجارت اب بھی ہو رہی ہے، یہ سمندری راستوں سے ہو رہا ہے۔ پڑوسی ملک نے ایک طرفہ طور پر صرف زمینی سرحد کے ذریعے درآمدات کو روک دیا تھا۔ کامرس اور صنعت کی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے لوک سبھا میں کہا تھا کہ پہلے تجارت اٹاری داگیا بارڈر اور کراچی پورٹ سے ہوتی تھی۔ اب زمینی راستے سے تجارت نہیں ہو رہی ہے، لیکن کچھ تجارت سمندر اور ہوائی راستے سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان دیگر ایشیائی ممالک کے ذریعے ہندوستانی سامان خرید رہا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر سے آرٹیکل
370 کو ہٹا دیا تھا۔ اس آرٹیکل کے تحت جموں و کشمیر کو خصوصی درجہ دیا گیا تھا۔ اس کے خاتمے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات مزید خراب ہو گئے تھے۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک جموں و کشمیر میں آرٹیکل 370 کو بحال نہیں کیا جاتا، ہندوستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ادھر ہندوستان نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سے اب تک 4 سال بعد 5 اگست کو پاکستان پورے ملک میں ہندوستان کے خلاف مظاہروں کا اہتمام کرتا ہے۔ پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے۔ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت 8 ارب ڈالر ہیں، جو تقریباً 1.5 ماہ کی اشیاء کی درآمد کے برابر ہے۔ ملک کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ کم از کم 3 ماہ تک سامان درآمد کر سکے۔ پاکستان کی GDP 2024 میں صرف 2.1% کی شرح سے بڑھنے کا امکان ہے۔ اگر کمزور حکومت آئی تو شرح نمو مزید نیچے جا سکتی ہے۔ اس وقت $1 کی قیمت 276 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ زر مبادلہ کے کم ہوتے ذخائر کے درمیان پاکستان کو اگلے 2 ماہ میں $1 ارب یعنی 8.30 ہزار کروڑ روپے کا قرض واپس کرنا ہے۔ ایک طرف اس پر قرض توڑنے کا دباؤ ہے تو دوسری طرف اسے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF سے $3 ارب کا قرضہ حاصل کرنے کی 12 اپریل 2024 کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو رہی ہے۔ قرضہ نہ ملنے کی صورت میں ملک دیوالیہ قرار دیا جا سکتا ہے۔